اس نے 22 اور 23 مارچ 1969 کی درمیانی شب اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ 25 مارچ کو 11 سالہ اقتدار پر قابض ایک جرنیل کو، جو اس نے اتفاق سے فیلڈ مارشل بھی تھا، قوم سے خطاب کا آخری موقع دیا گیا۔ روندے ہوئے گلے اور ڈوبتی آواز میں اس نے امن عامہ کی خراب صورتحال کا جائزہ لیا۔ چند مہینے پہلے جس 10 سالہ ترقی کا جشن منایا گیا تھا، اسی مملکت خداداد پاکستان کی معاشی بدحالی کا رونا رویا اور پھر تمام سرکاری اداروں کے زوال کا ماتم کرنے کے بعد اس نے قوم کو خطاب کر کے کہا، میں نے اقتدار سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جنرل ایوب کے ایوان صدر سے نکلنے کے بعد اس ملک کا اقتدار اب ایک فارسی بولنے والے جرنیل کے قبضے میں آ گیا، جس کے آباء و اجداد کچھ عرصہ قبل ایران سے ہجرت کر کے پشاور منتقل ہوئے تھے۔ اس کے دادا نے انگریز کی وفادار فوج میں بھرتی ہو کر صوبیدار میجر کے عہدے تک ترقی کر لی، مگر وہ انگریزوں کی نظروں میں ایسا بھا گیا کہ وائسرائے کے ADC کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا۔ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنرل یحییٰ نے 1938 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور پھر یہی فوج کی نوکری اسے ایوان صدارت کے دروازے تک لے آئی۔ وہ اس مملکت خداداد پاکستان، جو کبھی مشرقی اور مغربی پاکستان پر مشتمل ہوا کرتی تھی، وہ اس کا آخری صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ متحدہ پاکستان کے اس آخری حکمران نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے ٹھیک ایک دن بعد یعنی 26 مارچ 1969 کو قوم سے خطاب کیا۔ میرے بدنصیب ملک کی ذبح حالی کا نوحہ سنایا اور اس ابتری کے عالم میں قوم کو مسیحا بننے اور معاشی دلدل سے نکالنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے اس نے ایک LFO لیگل فریم ورک آرڈر پیش کیا۔ اس LFO کے تحت آئندہ منتخب ہونے والی آئین ساز اسمبلی کے اراکین کو پابند کیا گیا تھا کہ تم نے منتخب ہونے کے بعد آئین کو LFO میں دیے ہوئے نکات اور بتائی گئی بنیادوں کے مطابق ہی بنانا ہے، اس لیے کہ ایسا کرنا صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد یحییٰ خان کی دی گئی قومی فکر کے مطابق لازم ہے۔ یہ نکات کو اتنے برے بھی نہیں تھے کہ جن پر آنے والے اراکین اسمبلی کا یقین اور ایمان نہ ہوتا، مگر اس LFO کے آرٹیکل 28 کے مطابق اقتدار میں نشے میں ڈوبے اس شخص نے مطلق العنانی اور فرد واحد کی حاکمیت کا ایک عجیب تصور پیش کیا تھا۔ اس آرٹیکل کے مطابق نئی منتخب آئین ساز اسمبلی حلف اٹھانے کے 120 دن کے اندر ملک کا آئین یحییٰ خان کے دیے گئے LFO کے خطوط کے مطابق بنائے گی اور پھر اس آئین کو صدر مملکت اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد یحییٰ خان کو منظوری کے لیے بھیجے گی۔ اگر صدر نے منتخب اسمبلی کے بنائے ہوئے آئین کی منظوری نہ دی تو پھر اسمبلی اپنا اگلا کوئی بھی اجلاس نہیں بلا سکے گی، بلکہ صدر کی نامنظوری کی صورت میں اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ یہ وہ نقطہ تھا جس میں مشرقی پاکستان کے سیاستدان ایک دم چیخ اٹھے۔ انہوں نے کہا، یہ عوام کی منتخب کردہ اسمبلی کی براہ راست توہین ہے۔ یہ LFO اسمبلی اور عوام کی قیادت کی بالادستی کو ختم کرنے کی ایک بھرپور سازش ہے۔ اس LFO کے باوجود جمہوریت کی بحالی کے لیے سیاستدان الیکشن میں حصہ بھی لیتے رہے اور LFO کے خلاف تقریریں بھی کرتے رہے۔ سیاستدانوں کی تقریروں میں جوش بھی تھا اور ولولہ بھی۔ سب سے زیادہ اعتراض LFO کے آرٹیکل 27 پر تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسمبلی کے بنائے ہوئے آئین اور LFO کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوا تو پھر اسے صدر پاکستانی حل کریں گے اور ان کا فیصلہ آخری ہوگا۔ مشرقی پاکستان کے سب سیاستدان شہروں میں تقریریں کرتے ہوئے یہی کہتے کہ اس نقطے سے اس بات کی بو آتی ہے کہ فوج عوامی نمائندوں کو اقتدار منتقل نہیں کرے گی، اور پھر ان کا خوف کس قدر سچ ثابت ہوا۔ الیکشن کے آغاز میں ڈھاکے کے پلٹن میدان میں لاکھوں لوگوں کے پرجوش نعروں کا جواب دیتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے گرجتے ہوئے کہا، میں LFO کو الیکشن ختم ہوتے ہی اس پلٹن میدان میں پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کے بعد کی کہانی سب جانتے ہیں۔ الیکشن ہوئے، عوامی لیگ اکثریت میں آ گئی۔ 3 مارچ 1971 کو اس متحدہ پاکستان کی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ کی سرزمین پر بلا لیا گیا اور پھر ایک دلگداز داستان اور شرمناک المیے کا آغاز ہو گیا۔ یحییٰ خان اور بھٹو گٹھ جوڑ نے مجیب الرحمان سے مطالبہ کیا کہ پہلے آئین پر اتفاق کرو پھر اجلاس ہوگا۔ اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا۔
LFO کی تقدیس کے سامنے منتخب اسمبلی کی حیثیت ایک پرے گاہ کے برابر کر دی گئی۔ 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان نے کہا 3 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جنرل ٹکانہ خان نے کہا نہیں، ہم نے تو صرف 34,000 مارے ہیں۔ یوں آگ اور خون میں ڈوبی ہوئی اس کہانی کی آخر میں میرا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر اقتدار پر قابض طاقتور قوتوں نے مجیب الرحمان کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ پلٹن میدان میں کھڑے ہو کر LFO کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میرے ملک کی تباہی اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے اس قصے میں ایک ذکر ایسا بھی ہے جو ہمارے ملک کی زخم تاریخ میں آج بھی ویسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ان اداروں کا تذکرہ ہے، ان افراد کا ذکر ہے جو حکمرانوں کو بدترین ملکی حالات میں مسلسل یہ یقین دلاتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ سب مٹھی بھر شرپسند ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر ان کو کچل دیا جائے تو پھر آپ تاحیات راج کریں گے۔ یہ LFO، یہ 6 نکات جیسے سیاسی معاملے تو عوام کا مسئلہ ہی نہیں۔ عوام کا مسئلہ تو بھوک ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم ہے۔ اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف ایررز میں لکھا ہے کہ جب آرمی ایکشن ہو رہا تھا، کچھ تو خون کا بازار گرم تھا، تو اس دور کی تمام خفیہ ایجنسیاں سب ٹھیک ہے کی رپورٹیں بنا کر پیش کر رہی تھیں۔ ان رپورٹوں میں درج ہوتا تھا کہ یہ صرف چند سیاستدان ہیں جنہوں نے شور مچا رکھا ہے۔ یہ اب کچلے جا چکے ہیں، عوام میں سے کوئی بھی ان کی بات پر کان نہیں دھرتا، لوگ اب پرسکون ہیں۔ آپ کے آرمی ایکشن سے لوگوں کو سکون ملا ہے۔ عوام اس سیاست کے دھندے سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ان خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹوں پر تصدیق کی مہر مغربی اور مشرقی پاکستان کے وہ سیاستدان لگا رہے تھے جو شیخ مجیب کے مخالف تھے اور الیکشنوں میں اسے شکست نہیں دے سکتے تھے۔ یہی رپورٹیں تھیں جنہوں نے حکمرانوں کو حوصلہ دیا اور وہ عوام کو اور قوت سے کچلنے میں لگ گئے۔ 25 اور 26 مارچ کی رات ایک ایسا اندھیرا چھایا کہ پھر 16 دسمبر تک حقیقت کا سورج طلوع نہ ہو سکا۔ مگر جب یہ سورج نکلا تو اتنا خون آشام تھا کہ میرے ملک کے 2 لخت ہونے کا فیصلہ تحریر ہو چکا تھا۔ آج بھی جب 16 دسمبر 1971 کو یاد کرتا ہوں تو دن بھر آنسو لیے سوچتا ہوں، کاش یہ خطہ جسے ہم اس وقت مغربی پاکستان کہتے تھے، اس کے سیاستدان اور عوام بھی اسی طرح ایک مطلق العنان صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی عقل کل کے سامنے ویسے ہی کھڑے ہو جاتے جیسے مشرقی پاکستان کے لوگ اور سیاستدان کھڑے ہوئے تھے۔ کاش مغربی پاکستان کے لوگ بھی یحییٰ خان سے یہ کہہ دیتے کہ تمہیں ان 13 کروڑ لوگوں کی رائے کی توہین کرنے کی اجازت کس نے دی ہے۔ کاش ہم مشرقی پاکستان والوں کی طرح جمہوری سوچ رکھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ کاش ہم مجیب الرحمان کو پلٹن میدان میں LFO کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے دیتے تاکہ میرا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جاتا۔